میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، مسکرانا صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اب اگر آپ اس کے پیچھے لاجک پہ چلے جائیں کہ مسکراہٹ یہ وہ خزانہ ہے، جتنا خرچ کرو یہ بڑھتا ہی ہے، کم نہیں ہوتا۔ میں مسکراتا ہوں، مجھے دیکھ کے سامنے والا بھی مسکراتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آج انٹرنیشنلی یہ کورسز کروائے جا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو اسمائل، کسٹمر سروس کے لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ زیادہ مسکرانا ہے تاکہ آپ کی کسٹمر سروس اچھی ہو، لوگ آپ کے قریب آئیں، آپ ہر دل عزیز بن جائے۔ مگر میرے آقا کتنا مسکرایا کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، جب آپ گھر آتے تھے نا اپنی وائف سے، اپنی زوجہ سے بات کرتے تھے، حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو مسکرایا کرتے تھے۔ تو ایک دن زوجہ نے آپ سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ اتنا مسکراتے ہیں، جب مجھے دیکھتے ہیں مجھے مسکراتے ہیں، اتنی اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں وجہ یہ کہ جب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتا ہوں نا، پیارے آقا جب بھی مجھ سے بات کرتے ہیں میرے آقا مسکراتے ہیں، تو میں ان کو دیکھ کر میری بھی عادت پڑ گئی ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک اتنا مسکرایا کرتے تھے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس مسکرانا سنت بھی ہے، مسکرانا صدقہ بھی ہے۔ مگر مجھے ایک بات بتائیں کہ میں نے کوئی چیریٹی تو نہیں کی کہ صدقہ کہا گیا، میں نے کوئی 10 یوروز تو نہیں دیے، 100 کراؤنز تو نہیں دیے، مگر صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ کیوں؟ اونلی فار اسمائلنگ۔ لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اگر ہم مسکرائیں گے، ہم سافٹ ہو جائے گا ماحول۔ میں آپ کو مسکرا کر ملوں گا، مجھے مسکرا کر ملیں گے تو ماحول بھی اچھا ہو جائے گا، ہمارا جو باڈی ٹیمپریچر کہہ لیں یا ہمارا جو غصہ ہے یا ہمارے اندر کوئی ایگریشن ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اور یہی اسلام کو ریکوائرڈ ہے کہ محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، مسکرا کر رہیں۔ مگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسکراتے نہیں ہیں۔ اب چلیں آج نیت کر لیں انشاءاللہ کہ نبی پاک کی سنت کی نیت سے مسکرائیں گے انشاءاللہ۔ جب مسکرائیں گے ثواب بھی ملتا رہے گا۔ ایسا آپ کو بھی ہوا ہوگا فیل، مجھے بھی فیل ہوا ہے کہ کچھ لوگ بالکل نہیں مسکراتے، یعنی ابھی ان کا چہرہ جب بھی دماغ میں آتا ہے کبھی ان کو مسکراتے نہیں دیکھا آج تک۔ تو ایسا نہ کریں، اپنی ذات کے اندر اور مسکرانا رکھیں۔ اور خاص طور پہ اگر آپ کی پبلک ڈیلنگ ہے تو آپ کو زیادہ، اگر عوام میں ہیں، آپ آفس میں ہیں، جاب کر رہے ہیں، اپنے بزنس کر رہے ہیں، فیملی کے ساتھ، اچھا مسکراہٹ کا سب سے زیادہ حقدار بھی ہمارے گھر والے ہیں۔ اب پرابلم یہ کہ باہر تو بعض اوقات وہ بہت مسکرا رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑا اسمائلی فیس ہے، ویری کمفرٹیبل بوائے، مگر گھر جا کر وہ اتنا سخت ہو جاتے ہیں، شیر ببر بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے حسن اخلاق کے سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تو وہ کون ہے؟ ہمارے گھر والے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث۔ چلے اب دوسرا کام، میں نے کہا نا کہ آج وہی کام بتاؤں گا جو بظاہر کوئی عبادت نظر نہیں آئیں گے آپ کو، لیکن اس میں اجر کتنے سارے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے خیرکم خیرکم لأہلہ، فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ اور آقا نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ یعنی نبی پاک نے پھر اپنے آپ کو پیش کر کے فرمایا کہ تم میں بہترین کون ہے؟ the best amongst you، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ مگر آقا نے یہ فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اور میرے آقا کا انداز کیا تھا؟ آپ نے پڑھا ہوگا، حسنین کریمین کو کاندھے پر اٹھاتے ہیں، گھر والوں کا سودا سلف بھی لاتے ہیں، بالکل فیملی ممبر کی طرح رہتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم باہر تو بڑے خوش اخلاق اور گھر جا کر ساری سختی ہیں۔ اچھا بعض اوقات ہم میں سے کچھ افسر ہیں، کچھ بزنس کے باس ہیں، کچھ جناب کسی پولیس کی پوسٹ پر ہیں، یا کوئی جناب اپنے علاقے کا کوئی چودھری صاحب ہیں، تو وہ گھر جا کر بھی وہی عہدہ جو ہے نا وہ ان کا سٹائل چل رہا ہوتا ہے، گھر بھی وہ انسپیکٹر ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، گھر جا کر بھی باس بنے ہوئے ہوتے ہیں، گھر جا کر بھی چودھری صاحب بنے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں درست۔ گھر والے آپ کو گھر کا فرد دیکھنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک نے کاندھوں پر اٹھایا نا حضرت حسنین کریمین کو، پیارے آقا سجدے میں جاتے تھے تو حسنین کریمین آپ کے کاندھوں پر حاضر ہو جاتے تھے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فلیکسیبل، آپ کی ازواج، آپ کی فیملی ویری کمفرٹیبل ود ہم۔ مگر کیا ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ بہترین ہیں؟ اچھا یہ بھی جو پرابلم پتہ ہے کیا ہے، جو لوگ سخت ہوتے ہیں نا ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا میں سخت ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مائی فیملی از ویری کمفرٹیبل ود می۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کمفرٹیبل ہے، ان سے پوچھیے، اچھا بتا بھی نہیں سکتے کیونکہ بتا کے انہوں نے اور پھر ان کے پر سختیاں شروع ہو جانی ہیں۔ کس کی ہمت ہے؟ وہ کہتے ہیں کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو بتا سکے۔ تو اپنا ٹیسٹ خود لے لیں، کبھی کبھی اگر چیک کرنا ہونا کہ یار میرے جانے سے گھر والے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، ڈیفیکلٹ فیل کرتے ہیں، تو آپ کبھی گھر میں جائیں نا اور نوٹ کریں بغیر بتائے کہ میرے گھر میں جانے سے پہلے سب کے چہرے اسمائلی تھے، مزاح ہو رہا تھا، باتیں ہو رہی تھی، میرے داخل ہوتے سب خاموش ہو گئے، ٹینشن کریٹ ہو گئی، ایمرجنسی نافذ ہو گئی، جلدی کوئی کھانا گرم کرو ورنہ خیر نہیں ہے، ٹائم پہ جوتے پالش نہیں ہوں گے تو خیر نہیں ہے، استری کپڑے نہیں ہوں گے تو خیر نہیں ہے۔ یہ والا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ ہم گھر میں داخل ہوں تو ماں کہے میرا بیٹا آ گیا، بہن کہے میرا بھائی آ گیا، بچے دوڑتے ہوئے آئے کہ ابو آ گئے، زوجہ کہے کہ میرے سرتاج آ گئے۔ ایوری بڈی بیکم ہیپی وین وی انٹر اور ہاؤس۔ ٹینشن کریٹ نہ ہو جائے ان کو کہ باہر ہی ٹھیک تھے،
تو پھر آپ غور کریں کہ میں ایسا فرد نہیں ہوں جو گھر والوں کو ریکوائرڈ تھا. ویسے اس میں ایک اور بھی پرابلم ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, دو قسم کے والد ہوتے ہیں. ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بچے جو ہے وہ دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں کہ ابو آ گئے, یا آپ جیسے ہم میں سے بڑی عمر کے ہیں تو دادا آ گئے ہیں, وہ دوڑتے ہوئے آئے. اور ایک والد وہ ہوتے ہیں جب گھر میں داخل ہو تو بچے رضائی میں چھپ جاتے ہیں, جلدی سو جاؤ ابو آ گئے, کیونکہ انہوں نے آ کے کلاس ہی لینی ہے. تو مجھے بتائیں کہ ان دونوں میں سے کس والد کے پاس چانس ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کر سکے گا, جس سے بچے قریب آئیں گے نا. ڈر کے آپ سے چھپ رہے ہیں تو اب کیا سمجھائیں گے ان کو؟ تو اگر آپ بہترین تربیت بھی کسی کی کرنا چاہتے ہیں نا تو پہلے اس کے دل میں جگہ بنائیں. تو نبی پاک کا یہ دوسرا فرمان, پہلا مسکرانا اور دوسرا بہترین کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین. اگین میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں, اس میں اللہ کی عبادت کون سی ہے؟ آپ غور کریں نا. مگر میری شریعت کو کیا پسند ہے کہ گھر میں جائیں تو سافٹ رہیں, نرم رہیں, دھر دل عزیز رہیں, پیار والا ماحول ہو, گڈ فیملی ہو. یعنی اگر ہوم سویٹ ہوم کا فارمولہ اپنانا ہے تو وہ بھی میری شریعت پر عمل ہے, میرے مصطفیٰ کریم کی سنت پر عمل ہے. اب آگے چلتے ہیں. سبحان اللہ, ایک اور بڑا کمال کا عمل ہے اور وہ ہے سلام کرنا. ہم آپس میں جب ملے تو یہ گڈ مارننگ ابھی سے شروع نہیں ہوا. نبی پاک علیہ السلام کی جلوہ گری سے پہلے لوگ آپس میں ملتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے, کتنی پیاری صبح ہے, عربی میں کہتے تھے تو اس کا مطلب یہ تو گڈ مارننگ. مگر پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کریں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث پاک سنیں, نبی پاک فرماتے تم جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لاؤ, اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اب غور کریں, ایک دوسرے سے محبت کرنی, یعنی اسلام کتنا محبت کا درس دے رہا ہے. اور پھر محبت پیدا کیسے, اس کا فارمولہ بھی نبی پاک فرما رہے ہیں. اور کیا تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں تو عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ. محبت پیدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں سلام کو عام کرو. یعنی سلام اگر کوئی عام کرتا ہے تو سبحان اللہ ہوتا کیا ہے کہ اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہی بات ہمیں سمجھنی ہے. اب ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک سنیے گا. اچھا, اس حدیث میں مجھے اتنی پسند ہے یہ حدیث, لفظ ہیں موتیوں جیسے. نبی پاک کے الفاظ تو سبحان اللہ, ہم کہتے تھے نا کہ وہ الفاظ کیسے تھے کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا, میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آپ پہلے عربی کے الفاظ سنیے پھر میں اس کا ترجمہ سناؤں گا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنہ بالسلام. ہے نا کیسے پیارے الفاظ ہیں, موتیوں کی مانند. اب ان کے معنی سمجھیے گا. کمال فرمایا میرے آقا نے, فرماتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگو, افشوا السلام, سلام کو عام کرو, واطعموا الطعام, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, وصلوا باللیل والناس نیام, رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. یہ کتنے کام دیے پیارے آقا نے؟ 3. افشوا السلام, سلام کو عام کرو, واطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ, اور وصلوا باللیل والناس نیام, جب لوگ سو رہے ہیں اس وقت نماز پڑھو. تہجد پڑھنے والوں آپ کو مبارک ہو. یہ 3 کام کیے, پھر اس کا رزلٹ کیا ملے گا؟ واٹ ول بی دی ریوارڈ؟ فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام, یہ 3 کام کر لو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ایک تو جنت میں داخلہ اور وہ بھی سلامتی کے ساتھ. تو یہ 3 کام آپ اپنی زندگی میں عام کریں کہ سلام. اچھا, اب اس میں بھی ذرا دیکھیں تو 3 میں سے 2 کام کون سے ہیں؟ سلام کو عام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا. مجھے بتاؤ نا, اس میں اللہ کی عبادت کہاں ہے؟ اس میں کون سا سجدہ ہے, کون سی تلاوت ہے؟ مگر مجھے اتنا بڑا انعام کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ میرا رب یہ چاہتا ہے, شریعت یہ چاہتی ہے, اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ مل کر رہیں, بھوکے کو کھانا کھلائیں, غریب کی مدد کریں, پڑوسی کا خیال رکھیں, مسکرا کر ملیں. کوئی آ رہا ہے غصے میں تو اس کو معاف کر دیں, کسی کو غصہ آ رہا ہے تو بدلہ ڈالیں. یہ سارے کام وہ ہیں جو سوسائٹی کو بہترین کرتے ہیں. اور ان سب کے اجر کیسے کیسے ہیں سنتے جائیے, اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتے جائیے. انفارچونیٹلی جن کے پاس علم نہیں ہوتا, دین پڑھا ہوا نہیں ہوتا, وہ مسلمان ہونے پر شرمندہ گھوم رہے ہوتے ہیں. جب دوسرے ملکوں میں لوگوں کا حقوق العباد کے معاملات دیکھتے ہیں, ہیومینٹی کو دیکھتے ہیں, ان کے جناب کیئرنگ کے سسٹم کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار کیا نظام ہے, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن جناب ان کے پاس تو تمام حقوق العباد کے معاملات ہیں, کتنا دوسرے کا خیال ہے. ارے ہمارے دین کو پڑھا آپ نے نہیں ہے, ورنہ خدا کی قسم اسلام تو وہ ہے جو جانوروں کے بھی حقوق بیان کرتا ہے. اسلام جانوروں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کا بیان کرتا ہے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام کہیں وضو فرما رہے تھے, پیارے آقا نے وضو کیا, ابھی وضو فرما رہے برتن سے, تو ایک پیاسی بلی قریب آئی.
نبی پاک نے وہ برتن اس کے آگے کر دیا. میرا اسلام تو یہ ہے، میں دوسروں سے کیوں انسپائر ہوں؟ اگر میں اپنا خود اسلام نہیں پڑھ رہا اور اس پر عمل نہیں کر رہا تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہ میرا قصور ہے. میرے دین کی تعلیمات تو اتنی شاندار ہیں کہ آج بھی اگر 100% اسلام کہیں کسی بھی سوسائٹی میں امپلیمنٹ کر دیا جائے تو وہ سوسائٹی دنیا کی بہترین اور دنیا کی سب سے پاپولر سوسائٹی ہوگی، کہ لوگ مثالیں دیں گے کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، ایثار کرنے والے ہیں. آپ سنتے جائیے. اور یہ سلام تو کیسی کمال کی نیکی ہے. اب مجھے بتائیں نا سلام کیا ہے؟ جب میں آپ سے ملتا ہوں کیا کہتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی آپ پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکتیں ہوں. سامنے والا کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی طرف سے آپ پر بھی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. مجھے بتائیں دونوں ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں. جو گریٹنگ، جو ملاقات سلام سے شروع ہو رہی ہے، پھر جھگڑا کہاں رہے گا؟ میں تو اسٹارٹ ہی دعا دے رہا ہوں نا، آپ بھی مجھے دعا دے رہے ہیں، تو دوستی تو ہو جانی ہے، دشمنیاں کہاں بچیں گی؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم سلام بھی اب نہیں کرتے. گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہیلو، ہاؤ آر یو، کیا حال ہے جناب، اور سناؤ. مسلمان کی ابتدا ایسے نہیں ہوتی ہے. اچھا پھر سلام بھی پراپر کرنا نہیں آتا. السلام علیکم، السلام علیکم. بھائی اللہ کا نام ہے سلام، اللہ کا صفاتی نام ہے، دعا ہے اور اس کی برکتیں ہیں. 90 رحمتیں اسے ملتی ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے. سلام میں پہل کرنے کا کیا فائدہ ہے پتہ ہے؟ آپ جب سلام پہل کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب آپ اپنے اندر تکبر کو ختم کر رہے ہیں. اچھا بندہ کبھی کبھی سوچتا ہے یار یہ اتنا آسان ہے تو لوگ ایسا کرتے کیوں نہیں ہیں؟ آسان نہیں ہے جناب. شیطان دل کو قبضہ کر لیتا ہے. میں کیوں سلام کروں؟ میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، یہ پہلے سلام کرے. میں امیر ہوں، یہ غریب ہے، یہ میرا ملازم ہے، یہ پہلے سلام کرے. میں سلام کیسے کر سکتا ہوں؟ میرا یہ مقام ہے. یہی میں تو ختم کرتا ہے سلام، کہ اگر سلام میں پہل کر دے تو اسے 100 میں سے 90 رحمتیں اسے ملتی ہیں جو سلام میں پہل کر دیتا ہے. اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ دونوں جب ملیں گے 100 یورو ملیں گے مگر 90 اس کو ملیں گے جو سلام میں پہل کرے، اب بتائیں کون ہے جو پہل نہیں کرے گا؟ یا 90 یورو ہر سلام پر؟ مجھے بتائیں 90 یورو زیادہ یا 90 رحمتیں زیادہ؟ غور کریں. اور سبحان اللہ، ہم چاہتے نہیں ہیں نا دل سے تکبر ختم ہو. ایکچولی یہ علاج بھی ہے. علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے میرے دل سے تکبر ختم ہو جائے تو سلام کو عام کرے، سلام میں پہل کرتا چلا جائے. جس کو جانے جس کو نہ جانے، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ آگے بڑھ کے سلام کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کا دل عاجزی کا پیکر بن جائے گا. اور مزے کی بات بتاؤں، وہ لوگ جو اس زوم میں ہوتے ہیں نا کہ میں کیوں سلام کروں، سامنے والا کرے، چھوٹی عمر کا ہے، کم پیسے والا ہے، میرا ملازم ہے، میں اچھا اس میں جو بظاہر مذہبی حلیے والا ہے اسے بھی اللہ پاک تکبر سے بچائے کہ یار یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں نمازی، اس کو سلام کرنا چاہیے. نہیں، میں نبی پاک کا ایک انداز آپ کو بتاتا ہوں. سبحان اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے آقا تو سب کے آقا ہیں نا. صحابہ کرام علیہ رضوان کہا کرتے کہ ہم جب پیارے آقا کی بارگاہ میں جاتے نا، اس سے پہلے کہ ہم سلام عرض کرتے نبی پاک سلام ارشاد فرماتے. میرے آقا سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا. اچھا صحابہ کرام کہتے کبھی کبھی تو ہم پلان کر کے جاتے تھے کہ آج جا کر ہم نے پہلے سلام کرنا ہے، مگر کہتے کہ اس سے پہلے کہ ہم سلام کریں سرکار دو عالم علیہ السلام سلام فرما دیا کرتے تھے. بلکہ علماء تو ایک اور عشق بھری بات فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی مدینہ شریف چلا جائے، سنیے گا ذرا غور سے، روضہ رسول پر جائے، اس سے پہلے کہ ہم سلام پیش کریں پیارے آقا اپنی عادت کے مطابق آج بھی سلام میں پہل فرماتے ہیں. تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. اللہ کو پسند یہ ہے، شریعت کو پسند یہ ہے کہ محبتیں بڑھ جائیں، پیار بڑھ جائے، انسان تکبر نہ کرے، عاجزی کا پیکر ہو جائے. اور اس میں بھی نیکیاں کس طرح ہیں اب یہ بھی سمجھ لیجئے گا. اگر کوئی صرف السلام علیکم کہتا ہے تو 10 نیکیاں، ورحمت اللہ ملا لے تو 20 نیکیاں، اور وبرکاتہ بھی شامل کر لیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو اب خود ہمیں لالچ ہونی چاہیے نیکیوں کی، اس سے آگے نہیں ہے. یاد رکھیے کچھ لوگ اس کے بھی آگے بہت بڑھا رہے ہوتے سلام، ایسا نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں، ایک اور کمال کا کام. میں صرف انہی کاموں کو آج آپ کے سامنے بیان کروں گا جس میں بظاہر آپ کو کوئی عبادت نظر نہیں آئے گی مگر اجر کتنے بڑے ہیں اور اس کا کرنچ کیا ہے، اس کی سمجھیے کہ ضرورت کیا ہے کہ جیسے جیسے آپ یہ کام کرتے جائیں گے بیسٹ سوسائٹی بنتی جائے گی. حدیث پاک ہے تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفے دو، اس سے تم میں محبت بڑھے گی. ایک دوسرے کو گفٹ دیں، اس سے محبت بڑھے گی. یعنی مسلمان ایک دوسرے کو پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، اور یہ میرے اسلام کا طریقہ ہے. اور سبحان اللہ اگر اچھی نیت کے ساتھ تحفہ دیا جائے، اچھا تحفے میں بھی اگر انسان کا ذہن اور اچھا ہونا تو ایک اور کام کرنا چاہیے. چلیں بات چلی ہے کہ ہمارے یہاں کچھ بعض اوقات کچھ ریت رواج ہیں، ہم وہی تحفے دے رہے ہوتے ہیں
اور بظاہر وہ تحفے کسی کام کے بھی نہیں ہوتے. اب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں نارملی, پہلا کیا تحفہ ملتا ہے؟ گلدستہ. اب ایک بندہ اس گلدستے کا کیا کرے گا؟ اور ایک ہی بندے کو 4 گلدستے دے دیں آپ, وہ بندہ ویسے بھی اگر ٹریولر ہے تو گلدستے لے کر کہاں جائے گا؟ اچھا یہ پیسے سے آتے ہیں, فری تو آتے نہیں ہیں. اس کی جگہ اگر اتنی ہی پیسوں کی آپ کوئی کتاب دے دیں, کوئی اسلامک بک دے دیں, وہ جب تک پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملے گا. اچھا آپ نے کہہ رہے کتاب کے علاوہ کچھ دینا ہے, کوئی تسبیح تحفے میں دے دیں. اچھا عطر بھی دے دیں گے تو وہ لگائے گا تو خوشبو ملے گی نا اس سے. بعض اوقات ہم کچھ ایسے تحفے دیتے ہیں جو سامنے والے کے کسی کام کے بھی نہیں ہوتے, تو اس کی بجائے وہ تحفے دیں جو نیکیاں بڑھانے کا سبب بنے. تو بہت اچھا. اب امام صاحب کو تحفے کون سے دیتے ہیں لوگ؟ ایک یہ بڑا مسئلہ ہے. امام صاحب کو جس نے بھی دینا جا نماز دینی ہے, یہ امام صاحب کو جا کر جناب انہوں نے وائٹ کپڑے کا سوٹ دینا ہے. اب امام صاحب کے پاس پتہ کتنی جا نماز بچھا کے وہ نماز پڑھیں گے؟ بھائی آپ کے گھر میں ایک جا نماز ہے, کئی سالوں سے آپ پڑھ رہے ہیں, امام صاحب کے 50 جمع ہو گئی ہیں, لیکن ہر بندے نے جا کے جا نماز. بھائی امام صاحب کو آپ, میں سے مشورہ دیتا ہوں علماء کرام کو بالخصوص, جب بھی علماء کرام اور مسجد کے امام صاحب کو کوئی تحفہ دینا, بیسٹ یہ کہ انہیں کیش دے دیں تاکہ ان کو جو لینا ہے وہ لے لیں. اب پتہ چلا آپ کسی کو سوٹ دے رہے اس کے پاس سلائی کے پیسے نہیں ہیں. اچھا اب میں یہاں آپ کے یہاں تو چلیں پھر بھی ماشاءاللہ ویل آف ہوتے ہیں. میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں, ہمارے یہاں کئی بیچارے کسی کے گھر میں بچے کے دوائی کے پیسے نہیں ہیں اور اس کو آپ نے 1000 روپے کا ہار پہنا دیا, اس کو 2000 روپے کی جانماز دے دی, حالانکہ دونوں چیزوں سے اس کا کوئی کام نہیں ہوا. وہی 2-3 ہزاروں سے مل جاتے تو شاید اپنے بچے کو علاج کروا لیتے. تو اگر یہ سینس ہو جائے کہ ہمیں کس کو تحفہ وہ دیں جس کی اس کو ضرورت ہو اور وہ اس کو استعمال کرے. جب آپ کوئی ایسا تحفہ دیں گے جس کو وہ یوز کرے گا تو آپ یاد آتے رہیں گے کہ یار فلاں نے دیا تھا. میں مثال دیتا ہوں, ویسے تو یہ صرف سیکھنے کے لیے کہ پروڈکٹیو گفٹ, جیسے سب سے بیسٹ تو کتاب ہوتی ہے, کوئی دینی کتاب ہو جائے, تسبیح ہو جائے, عطر ہو جائے, کہ انسان اس کو یوز کرے تو آپ اسے یاد آئیں گے. اسی طرح جو روز مرہ کی چیزیں ہوتی ہیں. میں ایک بار پاکستان کے شہر لاہور گیا تو ایک چھوٹی عمر کا لڑکا تھا, چھوٹی عمر سے بعد بالغ تھا, وہ آیا اور اس نے مجھے میرے اپنی ایک تھیلی پکڑا کے وہ چلے گئے. میں نے بعد میں اس میں کھولا, اس میں جرابیں تھیں. تو میں نے کہا یہ کیسا تحفہ دیا, اچھا لگا مجھے. اچھا میں ایک تھوڑے سے بعد پھر لاہور گیا تو پھر مجھے اس نے, تو میں نے کہا یہ آپ کیوں دیتے ہیں؟ کہہ رہے میری اپنی دکان اس چیز کی ہے. لیکن میں دیکھا, میں جب جراب پہنتا مجھے بچہ یاد آ جاتا تھا. تو اب وہ تحفہ ہے کہ آپ کے یوز میں آیا نا. تو ہمیں کسی کو تحفہ دیں تو ایسا دیں جو اس کے استعمال میں ہو. لیکن میں واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ تو بیسٹ اسلام کی جو خوبصورتی دیکھ رہے ہیں آپ کہ تحفہ دیں تو محبت بڑھے گی. اب ایک اور کمال کا کام, اور وہ ہے قرض دینا. اب قرض جو لون دینا ہے وہ کتنی بڑی نیکی ہے آپ کو پتہ ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج کو تشریف لے گئے, آپ نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے. تو نبی پاک نے جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل, یہ 10 گنا تو صدقے کا ثواب اور قرضے کا 18 گنا کیوں ہے؟ کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ تو ہر آدمی مانگ رہا ہوتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ جناب نیڈی ہے یا نہیں ہے. فرمایا قرضہ وہی لیتا ہے جو نیڈی ہوتا ہے, جو ضرورت مند ہوتا ہے. ایک شخص تھا, بڑا گناہگار تھا, اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. کہتا اللہ نے میری بخشش فرما دی. کہا تجھے کیسے بخش دیا, تو بڑا گناہگار تھا. کہاں گناہگار ضرور تھا مگر میری عادت تھی میں لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا. ایک بندہ رکھا تھا جو پیسے وصول کرنے جاتا تھا, اس کو میں نے ایک سمجھائی بھی تھی بات, دیکھ پہلے پیسے وصول کرنا, کوئی ملے نا پریشان اور مہلت مانگے تو اس کو مہلت دے دینا, اور تجھے لگے کوئی بالکل ہی کلاش ہو گیا ہے, بڑا ہی تنگ دست ہو گیا تو اس کو معاف کر دینا. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ تو میرا بندہ ہو کر میرے بندوں کو معاف کرتا تھا, میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. تو کبھی کبھی کوئی قرضہ معاف بھی کر دیا کرو, کبھی کوئی بیچارہ پریشان آئے تو اس کو تھوڑا ٹائم مزید بڑھا دیا کرے, اس نیت کے ساتھ کہ میرے ثواب کا میٹر جاری ہے. اب آتے ان لوگوں کی طرف کہ جو قرضہ لے کر بالکل ہی چینج ہو جاتے ہیں. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ قرضہ لینے سے پہلے بندہ اور ہوتا ہے, قرضہ لینے کے بعد بندہ ہی بدل جاتا ہے. اتنی منتیں کر کے لیتا ہے, آپ فکر ہی نہ کریں, ٹائم پہ دے دوں گا, بس آپ کی بڑی مہربانی, میرے بچے بھی آپ کو دعا دیں گے. پیسے لینے کے بعد بندہ ایسا غائب ہوتا ہے کہ بندہ ڈھونڈتا ہے گیا کدھر, نہ فون اٹھاتا ہے میرا, نہ جواب دیتا ہے. تو یہ زیادتی ہے. یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں نا, ان کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی اب قرضہ ملنا بند ہو گیا جو بیچارے نیڈی ہوتے ہیں. اگر آپ نے کسی کا قرضہ لیا ہے, سب سے پہلے تو جب لیں اس وقت دینے کی نیت ہونی چاہیے. اگر دینے کی نیت نہیں ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا, آپ تو برباد ہوں گے, اللہ اسے نواز دے گا جس کے پیسے کھائے جاتے ہیں. آپ دنیا میں دیکھ لیں, جس کے پیسے کھائے گئے نا, اللہ نے اس کو تو کہیں سے دے دیا, جس نے کھائے ہیں وہ برباد ہو گیا. اور جس نے دینے کی نیت کی ہوتی ہے نا, روایتوں میں آتا ہے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہے, وہ بندہ قرضہ اتار لیتا ہے. تو اپنا قرضہ آپ جب بھی لیں, پہلی نیت یہ ہو کہ یا اللہ میں نے قرضہ اتارنا ہے, مجھے قرضے والی موت نہیں چاہیے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ایک جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا جب پتہ چلا کہ اس پر قرضہ ہے.
تو یاد رکھیے ایسی موت اللہ ہمیں نہ دے کہ ہم پر کوئی قرضہ ہو. اگر قرضہ ہے تو پہلی فرصت میں اسے اتارنا چاہیے. اچھا کچھ لوگوں کا یہ بھی پرابلم ہے, سب کچھ ہوتا ہے قرضہ نہیں دینا, پھر بھی گھر میں سامان بھی ہے, سارے گھر کے کام چل رہے ہیں, گھومنا پھرنا بھی چل رہا ہے, حج عمرے بھی چل رہے ہیں, اور پیسے نہیں لوٹانے. اب اس کا بھی فارمولہ سن لیں کہ جس کے پاس مال ہوتے ہوئے اگر وہ قرض نہیں لوٹا رہا تو اس کو روزانہ ہر لمحے گناہوں کا میٹر جاری ہے. ہاں اس کو تو نیکی مل رہی ہے, جتنے پیسے دیے نا اس کو روز ثواب مل رہا ہے, اور جو نہیں دے رہا جان بوجھ کر نہیں دے رہا, تنگ کر رہا ہے, تو اب اسے ہر گھڑی گناہ مل رہا ہے. تو یہ سوچ لے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائے گا. اور قرضے کا بوجھ لے کر گیا تو ادھر تو پیسے دینے ہیں نا, ادھر نمازیں دینی پڑیں گی. ہاں قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے یا اللہ میں اس کے 1 لاکھ روپے دینے, اب قیامت والے دن دے رہا ہوں. نہیں, ادھر نمازیں دینی پڑیں گی, نیکیاں دینی پڑیں گی. اعلیٰ حضرت فرماتے جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے اس کو بروز قیامت 700 با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. ادھر تو لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں, اب بولتے ہیں بھائی کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا. ٹھیک ہے کوئی کر نہیں سکتا, مگر اللہ کی بارگاہ میں انصاف ہوگا. تو اب آپ غور کیجئے کہ قرضہ دینا کون سی بظاہر عبادت ہے, کون سا سجدہ ہے, کون سا روزہ ہے, مجھے بتاؤ نا, کون سی تلاوت ہے, مگر میرے اللہ کو پسند کتنا ہے, شریعت کو پسند کتنا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر دیں, کسی کو قرضہ دے دیں, آپ کو ثواب مل رہا ہے. ہے نا بیسٹ سوسائٹی کے لیے بیسٹ ریلیجن, یہ ہے میرا اور آپ کا پیارا مذہب. اب آگے چلتے ہیں, اسلام میں کیسی کیسی جناب جو ہے نا, چلے وظیفہ بھی لے لیں. مولا علی شیر خدا کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں, ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جس کی وجہ سے تم پر پہاڑ جتنا قرض ہو تو وہ بھی ادا ہو جائے. تو آئیے مل کر پڑھ بھی لیتے ہیں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. سبحان اللہ. تو یاد رہے کہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ بندہ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ پہاڑ جتنا قرض بھی ہوگا تو اس کا حل ہو جائے گا. اچھا اب آتے ہیں ایک اور خوبصورت کام, وہ اتنی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں, اور وہ یہ ہے کہ انسان مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کو معاف کر دے. کوئی غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے, بدلہ نہ لے. قرآن میں اللہ فرماتا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معاف کر دیں اور درگزر کریں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں سنو, ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی اے میرے رب تیرا کون سا بندہ تیرے نزدیک زیادہ عزت والا ہے. آپ بھی چاہتے ہو نا اللہ کے نزدیک عزت والے ہو جائے. اصل میں ہمارا ایک اور فینومنا بڑا عجیب ہو گیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ عزت والا وہ ہے جس کی جناب فالوور زیادہ ہیں, جس کے لائکس زیادہ ہیں, جس کے جناب ووٹ زیادہ ہیں, جس کو معاشرے میں گاڑیاں زیادہ ہیں, جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں. ہم نے عزت والے کا کانسیپٹ ہی اور بنا لیا. بالخصوص کی جو سوشل میڈیا کی وجہ سے عزت ڈھونڈ رہے ہیں نا, پہلے ایک بات آج سمجھ لیں, بالخصوص میرے ینگسٹر جو یہاں بیٹھے ہیں, عزت کہتے کس کو ہیں؟ عزت اور شہرت میں پہلے فرق سمجھیے گا. شہرت اور چیز ہے, عزت اور چیز ہے. اگر پاپولیرٹی کی بات کریں نا تو سب سے زیادہ دنیا میں مشہور شیطان شاید پہلے دوسرے نمبر پہ ہوگا. کون ہے دنیا میں جو اس کو نہیں جانتا؟ شہرت ہے, عزت ہے نہیں ہے نا. فرعون کو کون نہیں جانتا؟ حامان کیا مشہور نہیں ہے؟ کیا قارون مشہور نہیں ہے؟ مگر اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا, اللہ کے نافرمان ہیں. ہم کہتے ہیں جناب فالوور زیادہ, لائک زیادہ. تو سوشل میڈیا کا تو فارمولہ یہی ہے کہ اے فار ایپل اور بی فار بال کہیں گے تو سب کون دیکھے گا, بی فار ایپل کہیں گے تو دنیا کہے گی کوئی نئی کوئی چیز لایا ہے. یعنی الٹی بات کریں گے, نیگیٹو بات کریں گے تو لوگ دیکھنا شروع کر دیں گے اور ہمارے فالوور بڑھ جائیں گے, ہمارے لائک بڑھ جائیں گے. پھر بے شک بات غلط ہو تو کیا ہے, اس کے لیے کوئی ناچ رہا ہے, کوئی گا رہا ہے, کوئی حرام کام کر رہا ہے, کوئی نیگیٹو باتیں کر رہا ہے, اور صرف اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے کسی کی فالوور مل جائے, کسی کے خلاف باتیں کرے گا, کسی پہ جھوٹے الزام لگائے گا تاکہ لوگ دیکھیں تو صحیح. اچھا پھر اب تو ایک اور وہ تھمبنیل لگتا ہے نا, ایسے مشہور لوگوں کی 2-3 تصویریں لگا دیں گے تو اس سے کیا ہوگا, جب لوگ دیکھیں گے اس کے بارے میں کیا بات ہے, چلو بھائی ذرا کھولتے ہیں. اور اس وہ خوش ہو رہا ہے کہ اتنے سارے لوگ دیکھیں گے تو میرے ڈالر بن جائیں گے, میرے لائکس بن جائیں گے. یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ویڈیو جو حرام کی تم نے بنائی ہے جب تک چلتی رہے گی تب تک گناہ ملتا رہے گا, اور مر گئے قبر میں چلے گئے بغیر توبہ کیے تو ایسا نہ ہو کہ قبر میں بھی اس لیے مار پڑتی رہے کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی یہ لوگ دیکھتے رہیں گے. یہ کیسی شہرت ہے یار؟ ہمیں عزت مانگنی ہے اللہ سے. اے اللہ تیرے نزدیک مجھے معزز بنا لے, تو مجھ سے راضی ہو جا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا اتنا شاندار قول ہے. میرے داتا فرماتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جسے
دنیا میں لوگ کوئی بڑا آدمی نہ سمجھتے ہوں مگر اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا مقبول ہو. فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جس میں دنیا میں لوگ اسے بہت بڑا آدمی سمجھتے ہوں اور اللہ رسول کی بارگاہ میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو. مجھے بتاؤ نا یار کون خوش نصیب ہے؟ اللہ راضی ہو گیا جس سے. دیکھیں جتنی فیم ہے یہ چند دنوں کی ہوتی ہے. ایک کریز آتا ہے, ایک ٹرینڈ آتا ہے, تھوڑے دنوں تک کوئی ٹرینڈنگ میں ہوتا ہے, اس کے بعد اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا کدھر گیا وہ. یہ کون سی عزت ہے یار جو چند دنوں تک آپ نیوز میں رہے تو آپ کی عزت ہو گئی؟ عزت وہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں. دیکھو نا عزت ہے تو آج خواجہ غریب نواز کی ہے نا, 800 سال ہو گئے ہیں, آج بھی لوگ ان کا نام عزت سے لیتے ہیں. امام حسین کی عزت دیکھو نا, کربلا والوں کی عزت دیکھیں, آپ آگے چلیں تو مولا علی کی عزت دیکھیں, صحابہ کرام کی عزت دیکھیں. آج بھی نام لو تو سر ادب سے جھک جاتا ہے. اولیاء کرام میں دیکھیں تو داتا حضور کتنے سال صدیوں گزر گئی ہیں, دلوں میں بستے ہیں. اللہ والے جن سے اللہ راضی ہو وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کی عزت باقی رہتی ہے. اور یہ اللہ کو ناراض کرنے والے زندگی میں ہی بے عزت ہو جاتے ہیں, تھوڑے عرصے تک مشہور رہیں گے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو حرام کام کر کے عزت کمائی, مرنے سے پہلے ان کو اللہ معاف کرے ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ لوگ قریب نہیں جاتے. جنازے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں یہ بتائیں نا, کون ان کو فاتحہ کرنے والا ہوتا ہے؟ کس کام میں لگ گئی ہے ہماری قوم؟ جناب ویڈیوز بنائیں گے, لائکس بنائیں گے, چاہے وہ حرام کرنا پڑے. یہ عزت نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے کیا پوچھا کہ اللہ تیرے نزدیک سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے؟ اب جواب سن لیں. میرا رب فرماتا ہے کہ جو قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دے. کنٹرول ہے, بدلہ لے سکتا ہوں. اچھا ہماری معافی بھی 2 طرح کی ہے. ہم معاف اس کو کرتے ہیں جس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے ہیں. یار اس کے تو بڑے رابطے ہیں بھائی, بہت بڑا آدمی ہے, بڑے اس کے تو گارڈ وارڈ ساتھ ہوتے ہیں, چلو یار معاف کیا. اس کو کیا معاف کیا بھائی, اس کو تم بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے. مزہ تو یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو مسل سکتے ہو, سامنے والے سے بدلہ لے سکتے ہیں اور پھر اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں. یہ اصل معافی ہے نا. پھر کیا فرمایا اللہ نے, وہ سب سے بڑھ کر عزت والا ہے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہ ایک حدیث یاد کر لیں, آپ کو انشاءاللہ زندگی بھر کام آئے گی. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. بس یہ یاد رکھنا. جب جی چاہے نا میں نے بدلہ لینا ہے, میں نے چھوڑنا نہیں ہے, میں نے اس کو تباہ کر دینا ہے, تو یہ یاد رکھنا کہ کوئی ہے جس کا مجھ پر بھی جو ہے نا آرڈر چلتا ہے. اور اللہ نے اگر مجھے پکڑ لیا نا, کیونکہ میری اور آپ کی خطائیں بہت ساری ہیں. اب مثال کے طور پہ شب قدر میں ہم نے ایک دعا بار بار پڑھی ہوگی آپ نے. کیا دعا تھی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف کر دے. بیوٹیفل دعا ہے, بہت پیاری دعا ہے. مگر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ کیسی دعا ہے کہ میں اللہ سے تو عرض کر رہا ہوں میرے مولا مجھے میرے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے, میرے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے, مگر آپ سے کوئی پوچھے آپ نے اللہ کے بندوں کو معاف کیا؟ نہیں میں نہیں معاف کروں گا, میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں, بس موقع نہیں مل رہا یار. اس کے بچے کی جس دن شادی ہوگی نا اس دن جا کے سب کے سامنے ذلیل کروں گا. اپنے بچوں کو بھی لوگ وصیت کر کے جاتے ہیں, بیٹا فلاں کو چھوڑنا نہیں, تو انہیں بدلہ لینا ہے, فلاں رشتہ دار کے گھر جانا نہیں ہے. یعنی خاندانی دشمنیاں پال کے بیٹھے ہیں اور اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو مجھے معاف کر دے. یار یہ کیسی معافی ہے؟ اللہ سے یہ کہو نا کہ اے رب العالمین مجھے لوگوں نے ستایا بھی, دل بھی دکھایا, تکلیف بھی پہنچائی, مگر میں بندہ ہو کر تیرے بندوں کو آج معاف کرتا ہوں. اللہ تو کریم ہے نا, سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے, تو بھی مجھے معاف فرما دے. یہ معافی اور ہے نا, مزیدار معافی ہے نا. تو یاد رکھیے گا جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اور ایک بات اور یاد رکھیں, بعض اوقات جو لوگ یہ کمزوروں پر روب جماتے ہیں نا, دبا دیتے ہیں, پریشر دیتے ہیں, ان پر ظلم کرتے ہیں. میں نے ایک بار بیان میں کئی بار یہ جملہ کہا ہے, میں پنجاب کے ٹریول پہ تھا, وہاں ایک جملہ سیکھا تھا, کسی پنجابی بھائی نے بتایا تھا. وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ مضبوط آدمی سے نہ ڈرو, ماڑے آدمی سے ڈرو. تو میں نے کہا یہ کیوں, ماڑا کمزور کو کہتے ہیں؟ کہہ رہے اس لیے کہ مضبوط تو اپنا بدلہ خود لے لے گا, مگر جو کمزور ہوگا نا وہ بدلہ نہیں لے سکے گا, مگر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دے گا. جب اس کی فریاد وہاں پہنچے گی نا تو پھر ظالم بچتا نہیں ہے, پھر سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. کمزور آدمی کی ہائے سے ڈرنا چاہیے. تو ہمیں معاف کرنا ہے, درگزر کرنا ہے. اور سبحان اللہ, اب ایک اور ریوارڈ سنیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ جو شخص یہ 3 کام کر لینا, اللہ اس کا قیامت کے دن حساب بھی آسانی سے لے گا اور اس کو جنت میں گھر بھی عطا فرمائے گا. اب مجھے بتائیں کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ حساب بھی آسان ہو جائے اور جنت میں گھر مل جائے؟ ٹھیک ہے نا, کام 3 ہیں. ویسے ہی دل کے دروازے پر چوٹ کرنے کے لیے, دستک دینے کے لیے پوچھتا ہوں کہ اگر میں آپ کو ابھی اعلان کروں 3 کام کرنے میں سب کو ناروے میں ایک گھر مل جائے گا اپنا اونرشپ پہ,
بندہ کہے گا حاجی صاحب گھر دے دو, تسی کم بتاؤ کی کرنا ہے, کم بد میں بتا دینا, جو بتاؤ گے کر دیں گے. 3 ہی کام کرنے ہیں نا, باقی پکا اپنا گھر پراپرٹی, جی آپ کی اپنی VIP گھر ملے گا. مجھے بتاؤ ناروے کا گھر اچھا یا جنت کا گھر اچھا؟ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے نا, تو یقیناً ملے گا, حساب بھی آسان ہو جائے گا. اب کام 3 ہیں, تھوڑے مشکل ہیں, میں نہیں کہوں گا آسان ہے لیکن کر سکتے ہیں آپ. کیا فرمایا؟ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو, جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. یہ 3 کام کر لو, فائدہ کیا ہے؟ اللہ حساب آسانی سے لے گا اور جنت میں گھر بھی عطا فرمائے. سودا مہنگا تو نہیں ہے نا, سچ بتاؤ ہے؟ جنت کا گھر کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے اس کی, یہاں تو مرنا ہے میں نے اور آپ نے, ادھر موت بھی نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو بس صرف کرنا کیا ہے, ہو جائے کسی مسلمان سے غلطی معاف کر دیں, زیادتی کی ہے درگزر کر لیں, اس نے مجھے رشتہ داری توڑی ہے میں جوڑ لوں, وہ مجھے نہیں دے رہا میں اسے دینا شروع کر دوں. ہم کہتے ہیں میں بھی تحفہ نہیں دوں گا, اس کے گھر گیا تھا اس نے بھی تحفہ نہیں دیا تھا, میں اپنے بچے کی شادی میں اس کو نہیں بلاؤں گا, انہوں نے نہیں بلایا تھا. بھائی اس نے محروم کیا نا, آپ عطا کریں. اچھا اب دوبارہ آ جاتا ہوں اسی ٹاپک کی طرف. ان تینوں چیزوں میں اللہ کی عبادت بظاہر کون سی ہے؟ کون سا سجدہ ہے, کون سی تلاوت ہے, کون سے جناب اس کے اندر روزے ہیں؟ محروم کرنے پر عطا کرو, ظلم کرنے پر معاف کرو, جو تم سے توڑے اس سے جوڑو. بتاؤ اگر یہ کرنا ہم شروع ہو جائیں تو سوسائٹی کیسی ہو جائے گی, معاشرہ کتنا پیارا ہو جائے گا, پیار کتنا بڑھ جائے گا. یہ ہے میرا اسلام جو میں بار بار آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں اور اس کو پڑھیں اسلام کو اور عمل کریں. اسلام سے بڑھ کر سوسائٹی کے لیے بہترین مذہب کوئی اور نہیں ہے. میں بس تو بہت ساری باتیں 2-3 باتیں سپیڈلی عرض کر دیتا ہوں. میں کسی کو پانی پلاؤں کون سی عبادت ہے, کھانا کھلاؤں کون سی عبادت ہے؟ بظاہر کسی کو بے لباس کو لباس پہنائے, اللہ اس کو جنت کے لباس پہنائے. اٹ مینز ایک دوسرے کا لوگ ہاتھ پکڑیں, ایک دوسرے کی مدد کریں. پڑوسیوں کے حقوق کتنے پتہ ہے؟ ایک بار نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان کو حقوق بیان کر رہے تھے پڑوسی, اتنے حقوق بیان کیے, اتنے بیان کیے کہ ایک صحابی نے کہا مجھے ایسا لگا کہ آج نبی پاک لگتا ہے پڑوسیوں کا ورثے میں بھی حق بیان کر دے, اتنے حقوق ہیں. مجھے بتائیں نا کہ میں اپنے پڑوسی کا خیال رکھوں, یہ اس میں اللہ کی کون سی عبادت ہے بظاہر؟ مگر یہ اللہ کو پسند ہے کہ 2 مسلمان اگر ساتھ رہ رہے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کی قدر کریں. تو اس طرح کی کتنی عبادتیں, کتنے ایسے کام ہیں کہ ہم اگر یہ کرتے چلے جائیں تو میرا رب راضی ہو جاتا ہے. ایثار کتنی بڑی نیکی ہے پتہ ہے؟ ایثار کس کو کہتے ہیں؟ مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے, کسی مسلمان کو چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے. ہم وہ اپنے سے پہلے اپنے اوپر پریورٹی دے کے کسی مسلمان کو دے دیں. فرمایا جو ایثار کرتا ہے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے, بخشش کا پروانہ ہے. اور صحابہ کرام میں ایثار پتہ ہے کیسا تھا؟ ایک بار ایک صحابی رسول کے گھر پہ سری, بکرے کا جو سر ہوتا ہے نا, وہ تحفے میں آئی. عرب کے لوگ اسے بڑا پسند کرتے ہیں. صحابی رسول کے گھر آئی تو آپ نے سوچا کہ مجھے پسند تو ہے لیکن میرے برابر میں میرا بھائی رہتا ہے, وہ زیادہ خوش ہو جائیں گے, ان کو زیادہ ضرورت ہے. وہ تحفہ انہوں نے ادھر بھجوا دیا. جب ان کے گھر میں گیا تو انہوں نے سوچا کہ انہوں نے کہا مجھے تو پسند ہے لیکن میرے برابر میں پڑوسی کے گھر بھجواؤں گا, زیادہ خوش ہوں گے. روایتوں میں آتا ہے 7 گھروں سے گھوم کر پھر پہلے صحابی کے گھر پہ پہنچے. ایوری بڈی وانٹ ٹو سیکریفائس, اگلے کا بھلا, دوسرے کا بھلا. کیا آج ہمارے اندر یہ عادت ہے؟ ہمارے مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امیر اہل سنت کے پیر و مرشد, وہ ایک واقعہ سناتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پہلے کے مدینے کے لوگ کیسے ہوتے تھے. فرمایا ایک مدینہ پاک کے بزنس مین کے پاس ایک شخص گیا اور جا کر کہتا ہے حضور یہ کپڑا مجھے چاہیے, مجھے ذرا دے دیجئے. آرڈر دیا اس نے. تو انہوں نے کہا میرے پاس یہ کپڑا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں, مگر میری صبح سے سیل بڑی اچھی ہو گئی ہے. یہ سامنے جو میرے بھائی کی کپڑے کی دکان ہے میں دیکھ رہا ہوں صبح سے فارغ بیٹھا ہے, آپ اس سے یہ آرڈر لے لیں تو اس میرے بھائی کا بھی بھلا ہو جائے گا. یہ ہے اسلام. اور آج حال کیا ہے؟ کسی کی دکان سے ہو کر کے ہمارے پاس آ جائے, ارے بھائی ادھر کدھر چلے گئے, وہ تو 2 نمبر آدمی ہے, کبھی مت جانا بھائی اس کے پاس. ہم سے کوئی کسی اور مسلمان کا پوچھے تو اس کی برائی بیان کرنی ہے. اصل میں ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ بیٹھ گیا کہ جب تک یہ نیچے نہیں ہوگا میں اوپر نہیں ہوں گا, اس سے چھن کر مجھے ملے گا تو مجھے ملے گا. یہ ہے ہی بے وقوفی, یہ حسد نہیں تو کیا ہے. ایثار یہ ہے, ہمیشہ یاد رکھیں کسی کے روزگار بڑھنے سے آپ کا روزگار کم نہیں ہو سکتا. جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا, جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے بھی نہیں سکتا. تو ہمیں دوسروں کا بھلا سوچنا ہے. اور بڑا پیارا ایک جملہ یاد کر لیجئے, کام آئے گا. سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. ذرا مل کر دہرا لو, سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. آپ دوسروں کا بھلا سوچیں, آپ کی خیر ہی ہونی ہے. اور جو دوسروں کا برا سوچتے ہیں نا وہ اپنی کھودے میں گھڑے کے اندر جا کے گر جاتے ہیں. حسد اسی چیز کا, برائی کا نام ہے. پازیٹو سوچیں, اچھا سوچیں. اللہ کریم ہے, اللہ نے اس کو دیا وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. آپ یہ کیوں سوچتے ہیں اس کا چھنے گا پھر مجھے ملے گا؟
نہیں جناب، میرا رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ بہرحال میرا وقت پورا ہو گیا، ورنہ تو ایسی ایسی باتیں دماغ میں مزید آ رہی ہیں کہ کتنے ایسی نیکیاں ہیں کہ بظاہر اس میں کوئی اللہ کی عبادت نظر نہیں آتی ہے، مگر کہیں مغفرت کے وعدے ہیں، کہیں جنت کے وعدے ہیں، کہیں شفاعت کے وعدے ہیں، کہیں نیکیوں کے وعدے ہیں، کہیں رحمتوں کے نزول ہو رہا ہے، کہیں برکتیں مل رہی ہیں، اللہ کی رضا مل رہی ہے۔ تو سبحان اللہ، کیسا پیارا مذہب ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ میں دین سے دور ہو کر اگر اسلام کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں گے سمجھ نہیں آئے گا۔ اسلام کو پڑھیں، اسلام کے اندر آئیں، پریکٹسنگ مسلم بن جائیں۔ آخری بات، اس بات کو اور اچھے انداز سے سمجھنے کے لیے ہم پر دو بڑے حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ٹھیک ہے، حقوق اللہ کیا ہے؟ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ٹھیک ہے نا، تلاوت قرآن ہے، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، گناہوں سے بچیں، بندہ گناہ کرے گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ بندے کا اور رب کا معاملہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں بندہ ساری زندگی حقوق اللہ پامال کرتا رہے، نہ کرے عمل، سچی توبہ کر لے، اللہ کریم ہے، وہ چاہے تو اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے نا، مگر حقوق العباد کا معاملہ اللہ نے کمال طریقے سے رکھا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ بتاؤ اسلام میں دونوں میں سے زیادہ سینسٹیو کیا ہو گیا؟ حقوق العباد۔ تو اب بتائیے یہ کتنی پیاری سوسائٹی ہے، کتنا پیارا مذہب ہے جو لوگوں کے ساتھ بہترین رہنے کا درس ٹاپ پریورٹی پہ دیتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو نمازی پکے ہیں، روزہ دار پکے ہیں، چہرے پہ بعض اوقات داڑھی بھی ہے، حج بھی کر دیا، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مگر بندے ان سے پریشان ہیں، گھر والے ان سے پریشان ہیں، پڑوسی ان سے پریشان ہیں، کاروباری لوگ پریشان ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اتنی ساری نمازیں پڑھ کے جناب آسانی سے جنت میں چلا جاؤں گا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک صحابہ بیٹھے تھے، پیارے آقا نے سوال کیا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ میں آپ سے بھی یہی سیم سوال کرتا ہوں، بتائیں مفلس غریب کون ہے؟ تو آپ بھی غالباً وہی جواب دیں گے جو صحابہ نے جواب دیا تھا کہ حضور جس کے پاس درہم و دینار نہیں، جس کے پاس پیسے نہیں، وہ مفلس ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا۔ سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا مفلس وہ نہیں بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، ساری نیکیاں ہوں گی۔ اے نمازیوں، روزہ داروں، حاجیوں سنو، مگر وہ اس حال میں آئے گا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا، یہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ ہمارا انصاف، ہمارا حق دلا۔ اب ادھر تو پیسے نہیں ہوں گے نا، ادھر تو پتہ ہے تو آخرت کی کرنسی کیا ہے، وہاں اعمال ہیں، یا تو آپ نیکیاں دینی پڑیں گی یا گناہ لینے پڑیں گے۔ اب روایتوں کے الفاظ ہیں، ایک بندہ آئے گا اس کی نمازیں لے جائے گا، ایک مظلوم آئے گا اس کا حج لے جائے گا، ایک مظلوم آئے گا اس کے روزے لے جائے گا، ایک ایک کر کے ساری نیکیاں ختم، مگر بندے پھر بھی بچ جائیں گے۔ اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، پھر ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر پر ڈالے جائیں گے، اور پھر لوگوں کے گناہ اپنے سر پر لے کر جہنم میں جا رہا ہے۔ تو یقیناً حقوق اللہ کرنے ہیں، مگر حقوق العباد سے غافل نہیں رہنا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ایکسٹریکٹ کر لیجئے کہ میرا مذہب کتنا پیارا ہے کہ مجھے حقوق العباد پہ اتنی سینسٹیوٹی کے ساتھ رکھتا ہے کہ اگر میں عمل کر لوں تو میری پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ اسلام کی دھوم پوری دنیا میں پڑ سکتی ہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہماری یوں سمجھے غفلت ہے کہ ہم اپنے اسلام پر اس طریقے سے عمل پیرا نہیں۔ آئیے مل کر اس شمع کو ہم روشن کریں، اس پیغام کو لے کر چلیں، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں۔ خدا کی قسم جس نبی کی ہم امتی ہے نا، ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ امتی ایسا ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے، اتنا سچا امتی اس کے نبی کیسے ہوں گے، اتنا ایماندار اس کے نبی کیسے ہوں گے، اتنا با اخلاق تو اس کے آقا کا اخلاق کیسا ہوگا۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کو دیکھ کر گالیاں پڑتی ہیں اسلام کو، اس کی کیا جواب دیں گے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہ جن کی وجہ سے اسلام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ تو آج اللہ کے اس گھر میں اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ اب ایسے مسلمان بنیں گے کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ سبحان اللہ، امتی ایسا ہے تو اس کے نبی کیسے ہوں۔ اللہ مجھے بہترین امتی بننا نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے۔ اسی پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے مراکز ہم بناتے ہیں، خاص طور پہ ان ممالک میں اس لیے بناتے ہیں کہ اسلام کی ٹرو پکچر جو ہے، اسلام کی بہترین تصویر دنیا کے سامنے رکھی جائے کہ ان ممالک میں لوگوں کو بتایا جائے، غیر مسلموں کو بتایا جائے، اتھارٹیز کو بتایا جائے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام پیار کا درس دیتا ہے، اسلام درگزر کا درس دیتا ہے، اسلام معافی کا درس دیتا ہے، اسلام ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلنے کا درس دیتا ہے۔ یہ ہے میرا مذہب، تو آپ اس کو پڑھیں، عمل کریں اور اس کی چلتی پھرتی تصویر بنیں۔